السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین۔ قال المؤلف رحمہ اللہ: باب من تبرک بشجرۃ او حجر ونحوہما۔ باب اس بات کے بیان میں جس نے کسی درخت یا پتھر یا ان دونوں کے جیسے کسی چیز سے برکت حاصل کیا۔ برادران اسلام، مؤلف رحمہ اللہ اس باب میں تبرک پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تبرک کا معنی برکت حاصل کرنا۔ لفظ تبرک برکت سے ماخوذ ہے۔ برکت کہتے ہیں اس خیر کو جو بکثرت ہو اور دائمی ہو۔ رہی وہ ذات جس میں خیر ہے یا جو بابرکت ہے، وہ اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تبارک الذی بیدہ الملک۔ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ تو لفظ تبارک یہ اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے، کیونکہ اللہ عز و جل کی ذات ہی بابرکت ہے۔ حدیث شریف میں ہے: بیدک الخیر والشر لیس الیک۔ اے اللہ، تیرے ہاتھ میں ہی خیر ہے اور تیری جانب شر کو منسوب نہیں کیا جائے گا۔ اللہ عز و جل کے کسی کام میں شر نہیں ہے، اللہ عز و جل کے ہر کام میں خیر ہے۔ اب اللہ عز و جل اپنے مخلوقات میں سے جس میں چاہے خیر ڈال دیتا ہے۔ تو بھئی اللہ عز و جل اپنی مخلوقات میں سے جس میں خیر ڈال دے وہ چیز مبارک ہو گئی۔ تو خیر اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے جس میں خیر ڈال دے، بھلائی ڈال دے، تو وہ چیز مبارک ہو۔ جیسا کہ ماہ رمضان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: اتاکم رمضان شہر مبارک۔ رمضان تمہارے پاس آیا ہے، مبارک مہینہ ہے۔ تو اللہ عز و جل نے اس مہینے میں خیر رکھ دی ہے۔ قرآن مجید کے تعلق سے ہے کتاب مبارک، کہ قرآن مجید مبارک کتاب ہے۔ تو گویا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خیر رکھ دی ہے۔ اور اسی طریقے سے بیت المقدس کے تعلق سے ہے، اس کے اندر خیر ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ یعنی پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رات لے گیا۔ مسجد اقصی وہ ہے جس کے اطراف ہم نے برکت رکھ دی ہے۔ تو وہ اللہ عز و جل بابرکت ہے، اور وہ جس میں چاہے برکت رکھ سکتا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اس میں برکت ہے یا کہ اس میں برکت نہیں ہے؟ جواب بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے شرعی دلیل چاہیے۔ تو قرآن مجید کی کسی آیت سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت رکھ دی ہے، یا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے معلوم ہو کہ اللہ عز و جل نے اس میں برکت رکھ دی ہے۔ جیسا کہ مسجد اقصی کے تعلق سے معلوم ہو کہ اس کے اطراف اللہ تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ قرآن مجید کے تعلق سے معلوم ہوا کہ اس میں اللہ نے خیر رکھ دیا ہے۔ ماہ رمضان کے تعلق سے معلوم ہوا کہ اس میں اللہ عز و جل خیر رکھ دیا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ فلاں چیز مبارک ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے، اگر فلاں چیز مبارک ہے تو پھر اس سے برکت کیسے حاصل کریں گے؟ کہ جیسے ہم چاہیں ویسے برکت حاصل کریں گے، اس کو چھو دیں یا کہ اس سے اپنے جسم کو لگا دیں، وہ ایسے برکت حاصل کریں گے، یا ایک کہ جیسا کتاب و سنت میں وارد ہے اسی طریقے سے برکت حاصل کریں گے؟ تو دو چیزیں ہیں کہ فلاں چیز میں برکت ہے یا نہیں، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ پھر برکت کیسے حاصل کیا جائے، اس کے لیے بھی دلیل چاہیے۔ تو مختلف چیزوں میں برکت رکھ دی گئی ہے، اور ان سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہے۔ جیسا کہ زمزم کا پانی ماء مبارک ہے، تو اس سے برکت کیسے حاصل کریں گے؟ پی کر اس کو حاصل کریں گے، یا کہ اپنے جسم پر لگا کے برکت حاصل کریں گے۔ اور اسی طریقے سے
قرآن مجید میں برکت رکھی گئی ہے، تو قرآن مجید سے برکت کیسے حاصل کریں گے؟ اس کو پڑھ کر، اس پر عمل کر کے، اس پر تفکر تدبر کر کے، اور اس طریقے سے اپنے بیماروں پر، اپنے آپ پر پڑھ کر اس سے برکت حاصل کیا جائے گا۔ ماہ رمضان میں برکت رکھ دی گئی ہے، تو ماہ رمضان سے برکت ہم کیسے حاصل کریں گے؟ تو وہ یہ ہے کہ اس مہینے میں جو فرض ہے اس کو بجا لائیں، اور اس میں جو نوافل ہے اس کا اہتمام کریں، روزہ رکھیں، قیام اللیل کریں، قرآن مجید پڑھیں، جود و سخا کریں، مختلف نیکیوں کے ذریعے سے ہم اس مہینے سے برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس مسئلے میں دو باتیں بڑی اہم ہیں۔ پہلی بات ہے کہ فلاں چیز مبارک ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ ہم اپنے جانب سے نہیں کہہ سکتے یہ مبارک ہے، یہ مبارک نہیں ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، یہ اگر مبارک ہے تو اس سے برکت کیسے حاصل کریں؟ تو برکت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جیسا بتایا گیا ہے ویسے برکت حاصل کریں۔ مسجد حرام، مسجد کعبہ، یہ یا کہ کعبۃ اللہ، یہ بابرکت ہے، تو اس سے برکت کیسے حاصل کریں گے؟ تو اس کے تعلق سے جیسا کہ حدیث میں اسے برکت حاصل کیا جائے، یعنی کعبۃ اللہ کا طواف کریں۔ طواف کرتے ہوئے موقع مل رہا ہے آسانی کے ساتھ، تو آپ حجر اسود کا استلام کریں۔ استلام کے 3 طریقے ہیں، چھو سکتے ہیں تو چھوئیں، نہیں چھو سکتے ہیں تو آپ کیا کریں، دور سے اشارہ کریں اور چلے جائیں، اور ایسے ہی اس کونے میں آئیں جو کہ رکن ایمانی کہلاتا ہے، اس کو چھو سکتے ہیں تو چھوئیں، لیکن وہ اشارہ نہیں کریں۔ اب اگر آپ کہیں گے نہیں یہ بابرکت ہے، آپ ہر کونے کو چھوتے جائیں گے، اس کے دیوار کو چھوتے جائیں گے، اس کے گلاب کو چھوتے جائیں گے، تو یہ بدعت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا ہے۔ اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کعبۃ اللہ کا طواف بھی کر رہا ہے، ہر کونے پہ ہاتھ لگا رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہر کونے کو ہاتھ کیوں لگا رہے ہیں؟ انہوں نے جواب میں کہا ہاں کہ لیس شیء من البیت مہجور، یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، سب جگہ برکت ہی برکت ہے۔ کہا نہیں، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 کونے کو چھوتے ہوئے پایا ہے، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 کونے کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو وہ فوراً رجوع کیا اور کہا کہ وَلَنَا فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہمارے لیے اللہ کے رسول میں اسوہ حسنہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں، تو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ انی لعالم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، لا تنفع ولا تضر، نہ تجھ میں نفع ہے نہ تجھ میں نقصان ہے۔ لولا انی رأیت رسول اللہ یقبلک ما قبلتک، اگر میں اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھتا تو میں بوسہ نہیں دیتا۔ تو گویا یہاں پر ہمیں یہ عقیدہ سکھایا گیا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی چیز مبارک ہے اس کے لیے دلیل چاہیے، اب جس کو چاہے اس کو مبارک نہیں بتائیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسی راستے سے شرک داخل ہوتا ہے۔ جس شہر میں کسی بزرگ کی قبر پائی جائے، اب اس کے آگے پیچھے شریف کا ٹٹر لگا دی اور اس کا نام مبارک رکھ دی، پھر اس کے جانب سفر کرنے کو نیکی کا ذریعہ سمجھے، اللہ عز و جل کے قربت کا ذریعہ سمجھے۔ سوال یہ ہے کہ فلاں شہر کو آپ نے جو مبارک کہا ہے اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ کیا کتاب اللہ میں اس کے لیے دلیل ہے؟ کیا حدیث شریف میں اس کے لیے دلیل ہے؟ اب اگر یہ دلیل معلوم ہو جائے کہ مکہ مکرمہ یا حرم مکی مبارک ہے، تو مبارک کا مطلب کیا ہے؟ تو مبارک اگر ہے تو برکت حاصل کرنے کا طریقہ بھی وہ ہونی چاہیے جو طریقہ کے بتلایا گیا ہے۔ اگر ان دونوں باتوں کو سمجھ لیا جائے تو شرک کے بہت سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ اسی راستے سے شرک جو ہے داخل ہوتا ہے۔ تو مالک رحمہ اللہ نے اس باب میں ایک آیت کا ذکر کیا اور ایک حدیث کا ذکر کیا۔ آیت یہ ہے أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى، مجھے بتلاؤ لات کے بارے میں، عزا کے بارے میں، اور تیسرا گھٹیا معبود منات کے بارے میں۔
عرب کے لوگ بہت سارے بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور بات یاد رکھ لیں، یہ جن بتوں کی عبادت کرتے تھے یہ سوچ کر کہ ان میں کسی کی برکت داخل ہو گئی ہے، صرف پتھر کی عبادت نہیں کرتے تھے، انہیں بہت سارے تو پتھر ان کے پاس تھے، تو مخصوص پتھروں کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ وہ اس سمجھتے سے اس پتھر میں فلاں کی روح آ چکی ہے، یہ پتھر کو فلاں کے جانب منسوب کیا جاتا ہے، تو مجھے بتلاؤ لات کے بارے میں، عزا کے بارے میں، اور تیسرا گھٹیا معبود منات کے بارے میں۔ لات کسے کہیں گے؟ اللہ یہ قبیلہ بنو ثقیف کا معبود تھا جو طائف میں تھا، وہاں پر ایک قبر بھی تھی اور اس کے ساتھ ایک بڑی عمارت بھی تھی، پردے بھی لٹکے ہوئے تھے، تو بنو ثقیف اس کی عبادت کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ لات کیا ہے؟ یا تو اللہ الالہ سے ماخوذ ہے، عرب کے لوگ اللہ کے نام میں الہات کرتے تھے، لفظ الہ کو بگاڑ کر لات نام رکھ دیا اس کا، یا تا کی تصدیق سے اللہ تصدیق کے ساتھ لیں گے تو یہ وہ شخص تھا جو حج کے زمانے میں حاجیوں کو ستو گھول کر پلاتا تھا، بڑی نیکی کا کام کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کی قبر بنائی اور اس قبر پر ایک عمارت بنائی، اب اس کے بعد یہ سوچنے لگے کیونکہ نیک آدمی ہے تو لہذا اس کے قبر کے پاس بیٹھنا یہ اللہ تعالیٰ کے تقرب کا ذریعہ ہے، یہ برکت کا باعث ہے، تو قبر کے پاس مجاوری کرنے لگے، بیٹھنے لگے، پردے لٹکانے لگے، سارے کے سارے کام ہونے لگے۔ عزا کیا ہے؟ چند درختوں کا مجموعہ ہے، یہ طائف اور مکہ کے بیچ میں ایک وادی تھا، وادی نخلا، وہاں پر ایک درخت پائے جاتے تھے، تو وہاں ایک کاہنہ تھی اور ان لوگوں نے کیا کیا، یہاں عمارت بنائی اور اس پر بھی پردے لٹکا دیے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے درختوں پر بھی جو ہے کپڑے باندھ کے پردے لٹکا دیے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے اس درخت کے پاس آ کر لوگ برکت حاصل کرتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے، یہاں مجاوری کرتے تھے، یہاں ایک رات بیٹھ جائے، ایک دن بیٹھ جائے، اسے خیر کا باعث سمجھتے تھے۔ تیسرا جو معبود ہے منات، یا تو یہ المنان سے ماخوذ ہے، بگڑا ہوا ہے، تو یہ وہ معبود ہے جو مدینہ اور مکہ کے بیچ میں وادی مشلل، وادی قدید کے مشلل نامی جگہ پر یہ بت واقع تھا، اور اس خضرت جب کبھی جاتے تھے حرم کے لیے یعنی عمرہ یا حج کے لیے تو منات کے پاس سے احرام باندھتے تھے، اور اس منات نامی بت کے سامنے اکثر لوگ جانور ذبح کرتے تھے تقرب حاصل کرنے کے لیے، اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ یہ تین بڑے بت تھے، تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ تم مجھے ان تین بتوں کے بارے میں بتلاؤ کہ کیا یہ خیر پہنچا سکتے ہیں، کیا یہ آپ سے نقصان کو دور کر سکتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے کہ جن سے تم برکتیں حاصل کرتے ہو، خیر حاصل کر سکتے ہو، یہ صرف نام ہے، اس کے پیچھے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو گویا چاہے درخت ہو چاہے پتھر ہو، لات اور عزا یہ پتھر تھے، اور لات اور منات پتھر تھے اور عزا یہ درخت تھے، تو کسی درخت سے برکت حاصل کرنا ہے یا کسی پتھر سے برکت حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے دلیل چاہیے۔ تو تم نے جو انہیں معبود بنا لیا ہے، ان سے برکت حاصل کرتے ہو یا ان کے پاس رک کر تقرب حاصل کرتے ہو، اس کے لیے دلیل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے جانب روانہ ہوئے، یہ فتح مکہ کے بعد حنین کی جانب روانہ ہوئے، اور ابھی ہم کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آگے جو غلطی ہو رہی ہے یا جس چیز کو جو مطالبہ کیا اس کی وجہ یہ ہے ابھی تک انہیں اسلام کے بارے میں مکمل علم نہیں تھا، کیونکہ ابھی وہ کفر سے نکل کر اسلام میں داخل ہوئے تھے، اور راستے میں مشرکین کے لیے ایک بیر کا درخت تھا جہاں مشرکین اعتکاف کرتے تھے اور اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے۔ اس درخت کا نام ذات و انوار، ایسا درخت جس میں چیزوں کو لٹکایا جاتا ہے۔ فمررنا بسدرہ، تو ہم بھی جو ہے ایک اور بیر کے درخت سے گزرے، ہم نے کہا یا رسول اللہ اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات، جیسے ان کے لیے ایک بیر کا درخت ہے جس میں وہ اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے ہیں، ایسے ہی ہمارے لیے بھی ایک درخت کو ذات انوات بنائیے تاکہ ہم بھی اس میں اپنے ہتھیاروں کو لٹکائیں، یعنی ان کے درختوں میں ہم نہیں لٹکائیں گے، ہمارے لیے کسی درخت کو متعین کر دیجیے، ہم اس میں اپنے ہتھیاروں کو لٹکائیں گے
اور اس درخت کے پاس آ کر بیٹھیں گے اور برکت حاصل کریں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر تعجب کے لیے، ان السنن، یہی تو اگلوں کا راستہ ہے۔ قلتم والذی نفسی بیدی، کما قالت بنو اسرائیل موسیٰ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم نے وہی بات کہی جو کہ بنو اسرائیل نے موسیٰ سے کہا تھا، اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے ایک معبود بنا دے جیسا کہ ان کے لیے معبود ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انکم قوم تجہلون، بے شک تم جاہل قوم ہو، لترکبن سنن من کان قبلکم، تم اگلوں کے راستوں پر چلو گے، وہ اگلوں کے جو راستے ہیں اس راستے پر تم البتہ ضرور چلو گے، جیسا کہ آج کے زمانے میں ہم مسلمانوں میں یہ چیزیں پاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشین گوئی پہلے کہہ دی تھی۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا کہ اس درخت کے پاس اس کی تعظیم کرتے تھے، پھر اس درخت کے پاس اعتکاف بھی کرتے تھے، یعنی اس درخت میں اعتکاف کرنے کو اللہ کا تقرب کا ذریعہ سمجھتے تھے، اور پھر اپنے ہتھیاروں کو لٹکاتے تھے اس عقیدے کے ساتھ کہ اس میں اس کی برکت داخل ہو جائے گی۔ آج بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ نئی گاڑی لیتے ہیں تو وہاں اس جگہ میں جس کو متبرک سمجھتے ہیں ایک رات کے لیے اپنی گاڑی رکھ دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اس گاڑی کو وہاں رکھنے سے اس جگہ کی برکت اس میں داخل ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ہم نے بعض ایسے اداروں میں دیکھا کہ طلباء کا امتحان لکھنا ہے تو سارے کے سارے جو قلم دے دیتے ہیں، قلم کو اس جگہ مخصوص جگہوں میں رکھ دیا جاتا ہے، کسی دیوی کے پاس یا کہ کسی خاص مقام سے متبرک سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اس جگہ کی برکت قلم پہ اتر جائے گی۔ اب بچے جب وہ قلم لے کر امتحان لکھیں گے آسانی کے ساتھ جواب لکھیں گے۔ تو بجا اس قسم کا عقیدہ جو جاہلیت میں پایا جاتا تھا وہ آج بھی الگ الگ شکل میں پایا جاتا ہے۔ تو مالک رحمہ اللہ نے اس بات کو بیان کر کے کہا ہے کہ اس قسم کا عقیدہ رکھنا، یعنی اپنے طرف سے کسی چیز کو متبرک سمجھ لینا، پھر اس کے بعد جو ہے اس سے جو ہے اپنے طور سے برکت حاصل کرنا، یہ یا اس سے سمجھنا کہ وہاں اعتکاف کرنا یا وہاں مجاور بن کر بیٹھنا اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، یہ بھی شرک اکبر ہے۔ لیکن کوئی شخص اگر ایسے ہی مسجد حرام جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ یہ مبارک مسجد ہے، یا کہ کوئی مسجد صفہ میں آتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ مبارک جگہ ہے، اب اس کے ستون کو ہاتھ لگاتا ہے، اسے شرک اکبر نہیں، لیکن شرک اصغر ہے ضرور، لیکن شرک اکبر نہیں ہے۔ لیکن یہ اگر سمجھے کہ میں اس سے ہاتھ لگاؤں یا اس سے اپنے جسم لگانے سے اس سے مجھے اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ سے اجر و ثواب ملے گا، یہ ہے شرک اکبر۔ مگر اگر صرف یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ مبارک ہے، بس اپنا ہاتھ لگا دیا، تو یہ بھی شرک اصغر ہے، کبائر میں سے کبیرہ ہے۔ آج آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے جو حج عمرہ کے لیے جاتے ہیں ستونوں سے ہاتھ لگاتے ہیں، جسم کو ملنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں وہ جگہ بابرکت ہے کیونکہ اس کی دلیل موجود ہے، لیکن برکت حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ آپ وہاں پر اپنا وقت گزاریے، وہاں بیٹھ کر ذکر کیجیے، نماز پڑھیے، وہاں جو دروس ہوتے ہیں دروس میں حاضر ہوئیے، موقع ملے تو آپ طواف کثرت سے کیجیے، یہ چیز ہے برکت حاصل کرنے کا طریقہ۔ تو مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کا بیان جس نے کسی پتھر یا کسی درخت یا ان دونوں چیزوں کے جیسے کسی اور چیز سے برکت حاصل کرے۔ ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ انبیاء کرام کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے۔ جب انبیاء کرام کی ذات میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے تو پھر اس کے بعد انبیاء کرام کی ذات سے برکت حاصل کی جا سکتی طریقہ یہ ان کے پسینے سے، ان کے بال سے، تو یہ جیسا کہ بعض صحابہ کا عمل بھی اس سے ثابت ہے۔ لیکن انبیاء کرام کے علاوہ دوسرے جو انسانی ذوات ہیں کسی میں ایسی برکت نہیں رکھی گئی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی جیسے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کو اٹھا کے رکھ لیتے تھے، یا کہ آپ کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے لڑتے تھے اور اس کو لے کے اپنے جسم پہ لگاتے تھے، یا کہ آپ کے بال کو متبرک سمجھ کے رکھتے تھے، اور بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ یا عثمان یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بال کسی نے اٹھا کے نہیں رکھا ہے۔ تو گویا ذات میں اگر برکت ہے وہ صرف انبیاء کی ذات میں برکت تھی، اس کے علاوہ کسی اور کی ذات میں برکت نہیں رکھی گئی ہے۔ تو لہذا کسی کے جسم کا ہاتھ لگا لینا یا کسی کے پسینے کو اٹھا کے رکھ لینا یا کہ کسی کے بال کو رکھ لینا یہ سوچ کر کہ اس سے اس برکت ہے یا کہ اس پہ ہمارے لیے خیر ہے،
تو یہ چیز جو ہے غلط ہے، بلکہ انسان کو شرک کے دہانے تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں حق و توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید پر ہمیں قائم رکھے اور اسی پر ہمیں وفات دے، اور ہر قسم کے شرک سے اللہ عز و جل ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔